دودہان میرا جیلا بھائی تھا، کڑیل جوان بہادر۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی ویسی بزدلانہ حرکت بھی کر گزرے گا۔ دودہان کو اپنی بیوی شیریں سے بہت محبت تھی، ایسی فرفتگی کہ جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ سچ تو یہ تھا شیریں اس جہاں سے کیا گئی کہ میرا شوہر، میرا شیر دل بھائی بھی جیتے جی مر گیا۔ شیریں کے بعد اس کی زندگی ویران ہو گئی۔ وہ جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ ہر وقت اس کے لبوں پر ایک ہی فقرہ رہتا تھا، زندگی سزا ہو گئی، میری زندگی سزا ہو گئی۔ جب بھی اپنے بھائی کے لبوں سے یہ فقرہ سنتی حیرت میں ڈوب جاتی کہ ہری اس بات کا کیا مطلب ہے کہ زندگی سزا ہو گئی۔ یہ خود کلامی تھی کہ کوئی پچھتاوا تھا؟ اس فقرے کے پیچھے تو کوئی اندرناک کہانی چھپی تھی۔ معلوم ہوتی کہ وہ واقعی ایک دن مجھ پر یہ راز کھل ہی گیا۔ شیریں کو دشمنوں نے نہیں مارا تھا، وہ خود اس پر فریفتہ رہنے والا اس کے محبوب شوہر نے اپنے ہاتھوں سے موت کے حوالے کیا تھا۔ تبھی اس کے لیے زندگی سزا ہو گئی تھی۔ بات یہ تھی کہ شیریں ساتھ تھی تو ایک دنیا ساتھ تھی، وہ نہ رہتی تو کچھ بھی نہ رہا تھا۔ دل میں امنگ رہی نہ پھولوں میں رنگ رہے، خواب رہے نہ خیال رہے۔ دودہان کے لیے اس بن سکھ چین حرام اور جینا دشوار ہوا۔ ہر سانس فرد جرم، ہر سوچ ایک سولی، ہر تعلق ایک وہمہ، ہر رشتہ ایک فریب۔ یقین بچھڑ گئے، جذبے سو گئے، آرزوؤں کو موت آ گئی۔ دودہان پھانسی سے تو بچ گیا مگر زندگی خود اس کے لیے سزا ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا میں یہ آپ کو بتاتی ہوں۔ مرنے سے قبل دودہ بائی نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں جانتا کہ شیریں بن زندگی زندہ رہنا محال ہوگا تو اس کے ساتھ خود بھی اس آگ کی لپیٹوں میں جل کر بھسم ہو جاتا، جس نے اسے تو ایک بار ہی آگ میں جلا دیا تھا مگر مجھے 1000 بار جلا کر بھی سرد نہ ہو سکی تھی۔ آج میرے دل و دماغ میں، جسم و جاں میں، رگ رگ میں، نس نس میں یہ آگ دوزخ بن کر کھول رہی ہے۔ روح کی پاتال میں یہ وہ آتش فشاں ہے جو نہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ فنا، جس کے 1000 دبانے سے شعلے اپنی سرخ زبانیں نکالنے میرے وجود کی ہر خوب صورتی کو چنگاریوں کی مانند چٹخارتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ مجھے شیریں سے محبت تھی۔ ایسی محبت جو عرفہ اذہان کو انسانیت سے یا گوشم کو شانتی سے ہوگی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر میں نے ایک دوسری آگ سلگائی، اس میں اپنی محبت، گھر بار، خوشیاں سبھی کچھ جھونک دیا، اپنا آشیانہ جلایا مگر پھونک تماشا دیکھا۔ شیریں میری زندگی تھی، وہ سوتے جاگتے ہر دم میری نظروں میں سمائی رہتی تھی۔ میں گھر سے باہر جاتا تو اس کا مہکتا تنفس میرے ساتھ چلتا، گھر آتا تو اس کا وجود میرے وجود کا حصہ بن جاتا۔ میں اس کے بغیر نامکمل اور وہ میرے بغیر ادھوری تھی۔ میں اس کا دیوانہ تھا کہ ہانک پن اس پھولوں کی طرح برستا تھا۔ خوبصورتی اس پر ختم تھی، دلکشی کے سب زاویے اس پر تمام۔ وہ زمین کا چاند تھی اور آسمان کی حور تھی۔ سب کہا کرتے تھے کہ دودہان بلند بہت ہے اور شیریں خانم صاحب نصیب، کہ میں اس کو ملا تھا اور وہ میرے حصے میں آ گئی تھی۔ اتنا کہہ کر بھائی کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ چپ ہو گئے۔ میں مبہوت بیٹھی رہی، حالانکہ شادی سے پہلے وہ خرم خان سے محبت کرتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ دودہ بھائی نے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر کے اس کا رشتہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری بھابھی بن گئی تھی، تب اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تمام تر محبت دودہان کی جولی میں ڈالنی پڑی۔ اس نے اقرار کر لیا کہ دراصل میرا بھائی ہی اس کی محبت کے لائق تھا، خرم ہرگز نہ تھا۔ وہ حیا کی تصویر اور وفا کی پتلی تھی، شوہر کی آن اور گھر کی لاج تھی، جس کا ظرف واقعی موبد گاہوں کی سا اعلیٰ مقام تھا، جس کا پیار کھڑے سونے کا سا انمول تھا۔ اس نے 20 سال اس طرح ہمارے درمیان میرے بھائی کی رفاقت میں گزار دیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ بھائی نے اس کے ساتھ شادی کر کے غلطی کی۔ ان کے 3 بچے ہو گئے۔ میرے بیٹے کی عمر اس وقت 17 سال تھی جب یہ حادثہ ہوا۔ ایک دن وہ بھائی کچہری میں بیٹھا تھا کہ 20 برس بعد اچانک وہاں خرم خان آ گیا۔ دونوں روبرو تھے، آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ بھائی کا رقیب تھا اور ماضی میں شیریں کو چاہتا تھا اور اس سے شادی کا خواہشمند تھا۔ برسوں ان دونوں نے آپس میں سرد جنگ لڑی تھی۔ دودہان میرا بھائی یہ بازی جیت گیا اور اس کی شادی شیریں خانم سے ہو گئی۔ خرم رقیب روسیا ہار گیا اور دل برداشتہ ہو کر ہمارے علاقے سے ہی کوچ کر گیا اور پھر کبھی اس علاقے میں کسی کو چہرہ نہ دکھایا۔ آج بھی اس کا نظر آنا میرے بھائی کو ایسا ہی شاک گزرا جیسے 20 برس پہلے گزرا تھا۔ دودہان کو دیکھتے ہی اس نے طعنہ زنی کی، یوں کہ بلند آواز سے کہا، مجھے یقین ہے کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ اگرچہ اس کا مخاطب ایک اور شخص تھا لیکن پس پردہ وہ دودہان سے ہی مخاطب تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ امر مجبوری کسی اور سے نباہ کرتی رہے،
یوں بڑی کچہری میں ماضی کا افسانہ دہرا کر اس نے میرے بھائی کی پگڑی اچھال دی تھی۔ بھائی نے اپنی آخری سانسوں تک پھر اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ خرم خان کے یہ الفاظ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ماضی کا وہ دن جنگی پھیرے کی مانند میری نظروں سے سامنے لہرانے لگا، جب ایک بار ہم دونوں شیریں خانم کی حدت دست و گریباں ہوئے تھے۔ لیکن آج وہ میری منقوہہ میرے 3 بچوں کی ماں تھی۔ میں کسی غیر کی زبان سے اپنی منقوہہ کا ذکر ایسے اہانت بڑے انداز سے کیوں کر سن اور برداشت کر سکتا؟ کبھی اپنے سے باہر ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ میں اس پڑیل پڑتا لوگوں درمیان میں آ گئے اور انہوں نے میری بندوق کی نال پکڑ لی، مجھے قابو کر کے بے بس کر دیا۔ ہجوم کے درمیان میں آ جانے سے اس کو باغ نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ چلا گیا مگر میری لاکھوں کی عزت خاک میں ملا دی۔ وہ میری سکون بڑی دنیا پھر جلتی ہوئی مشعل پھینک کر چلتا بنا۔ اس توہین کا میں اس کو ایک نہ بھولنے والا سبق دینا چاہتا تھا۔ سو اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے اس کے بھائی کی کھڑی فصل کو آگ لگا دی۔ خرم خان کب چپ بیٹھ کر رہنے والا تھا، رات کو ہی وہ بھائیوں کے ہمراہ آ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ وہ ہمارے گھر کو آگ لگانے آ گئے تھے اور مکان کو خالی کیے بنا چارہ نہ تھا۔ انہوں نے للکارا، دودہ خان مکان خالی کر دو۔ میں نے حکم دے دیا اور گھر کے تمام افراد باہر نکل گئے۔ 15-20 منٹ بعد انہوں نے دوبارہ للکارا کہ یہ آخری للکار ہے، تمہیں سانس کا تھوڑا دیا ہے، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ سانس کا تھوڑا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دشمن ہو کر بھی تم پر یہ احسان کیا ہے کہ اپنی زندگی بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کی چوکھٹ پر دروازوں، کھڑکیوں اور چھتوں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ بھائی نے ایک لمبی سانس کھینچی اور کہا، میری ہم شیرہ تو پھر ایک ایسا نظارہ کون برداشت کرتا؟ میری آنکھوں کے سامنے میرا پیار گھر، میری دنیا میری جنت جل رہی تھی۔ وہ گھر جو ہماری محبت کا گہوارہ اور میرے بچوں کا محفوظ پناہ تھی۔ شیریں میرے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی کہ اس نے تنکا جوڑ کر یہ آشیانہ بنایا تھا۔ تبھی میرے دل میں ایک خیال کو ندا کہ میں کیوں نہ خرم کو ایسی سزا دوں کہ عمر بھر نہ بھول سکے۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ وہ اب بھی شیریں خانم کو چاہتا ہے اور اس کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے ہے۔ سو جوش انتقام میں مجھ کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ شیریں میری بھی محبت ہے، میرے 3 بچوں کی ماں ہے۔ میں نے جھٹ سے اس کو اٹھایا اور اپنے جلتے ہوئے مکان کے اندر شعلوں کے نظر کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی فریاد کرتی رہ گئی۔ اس کو جلتے دیکھ کر خرم خان تو جیسے پاگل ہو گیا۔ اگر اس کے بھائی اس کو قابو نہ کر لیتے تو وہ شیریں کو بچانے کو آگ میں اس کود جاتا۔ دودہ بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے کہا، میرا ارادہ خرم خان کو شیریں خانم کے زندہ جلانے کے الزام میں گرفتار کروانے کا تھا۔ میرا یہ وارکاری لگا اور وہ میرے گھر کی آگ لگانے کے الزام میں گرفتار ہو گیا، جس میں میری بیوی شیریں خانم جل گئی تھی۔ شیریں کے زندہ جلائے جانے کے جرم میں اس کو پھانسی ہو گئی، کیونکہ علاقے کے لوگوں نے یہی گواہی دی تھی کہ جلتی مشعل مکان پر سب سے پہلے خرم خان نے پھینکی۔ دودہ خان اور بچے تو مکان سے باہر نکل آئے مگر شیریں خانم نہ نکل سکی، کیونکہ وہ ترنت آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ خرم تو ایک بار ہی پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر اس جہان کی کمینگیوں سے نجات پا گیا، مگر میرے لیے احساس جرم ایک ایسی سولی بن گیا کہ جس پر میں آج اپنی آخری سانسوں کے درمیان بھی لٹک رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے دودہ بھائی نے آخری ہچکی لی اور اس جہان کی سزا ہمیشہ کے لیے نجات پا گیا۔ بے لاڑکانہ